لڑکی تو بڑی پیاری ہے، گول مٹول ہے، بس ذرا رنگ گندمی ہے، اور تو کون سا گورا چٹا پٹھان ہے، بس تیرے رنگ سے تو بڑا صاف ستھرا رنگ ہے۔ میں چپ چاپ اپنی اماں کی باتیں سن رہا تھا جو میرے لیے رشتہ دیکھ کر آئی تھیں۔ بہرحال میں کوئی شہزادہ گلفام تو تھا نہیں، ہاں لیکن اسمارٹ سا لڑکا تھا، بس رنگت گندمی تھی۔ جب تیار شیار ہوتا تو 10 بندوں میں منفرد ہی نظر آتا تھا، یا یوں کہیں کہ انسان کو اپنا آپ اچھا ہی لگتا ہے۔ بہرحال مجھے تو اپنا آپ بہت اچھا لگتا تھا، لیکن میری والدہ کو مجھ میں صرف خامیاں اور نقص نظر آتے تھے۔ گھر میں سب سے چھوٹا تھا، بڑے سب بھائی میرے ماں کے کماؤ پوت تھے، بس ایک میں ہی نکما تھا۔ جاب تو کر رہا تھا لیکن میری تنخواہ صرف 30,000 تھی، اس لیے جو بھی لڑکی والے مجھے دیکھنے آتے جب میری تنخواہ سنتے تو منہ بگاڑتے ہوئے چلے جاتے۔ پتہ نہیں ان کو صرف میری تنخواہ ہی کیوں نظر آتی تھی، میں اچھا خاصا خوش شکل تھا۔ بہرحال میری ماں کو ایک لڑکی پسند آ ہی گئی جو کہ بینک اکاؤنٹس میں تھی، اس کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ بقول میری ماں کے نہایت ہی شریف اور معصوم سی بچی تھی۔ میری ماں اسی کے گن گائے جا رہی تھیں۔ میں نے کہا اماں مجھے اور تو کسی بات پر اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ مجھے بس ایک ہی بات بری لگتی ہے، اور وہ کہ یہ لڑکی موٹی نہ ہو۔ یہ سن کر میری ماں نے الٹا ہاتھ مارا، کہنے لگی نہیں ہے اتنی موٹی، اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان کی ہے، تو بس ذرا سی گول مٹول ہے۔ میں نے اماں کی بات سن کر بھابھی کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کہا بھابھی آپ مجھے بتائیں کیسی ہے لڑکی؟ میری بھابھی بھی ساتھ گئی تھیں، انہوں نے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں نے نہ جانے انہیں کیا اشارہ کیا، کہنے لگیں جو اماں بتا رہے ہیں ویسی ہی تو ہے، زیادہ غور سے نہیں دیکھا میں نے، ہاں لیکن ٹیبل پر بنائی ہوئی ساری چیزیں بڑے مزے کی تھیں، اور سب کی سب فاطمہ نے ہی تو بنائی تھی، بڑا ذائقہ ہے لڑکی کے ہاتھ میں۔ میری ماں کہنے لگی کہ ایک تو بینک میں ملازمت کرتی ہے، پیسے کماتی ہے، پھر گھرداری بھی اچھی کر لیتی ہے، کھانے بھی اچھے پکاتی ہے، اور کیا چاہیے؟ پتہ نہیں کیوں اپنی ماں اور بھابھی کی اشارے بازیوں پر میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال لڑکی والے مجھے میری قلیل تنخواہ کے ساتھ پسند کر کے جا چکے تھے، اور میری ماں کو بھی اس لڑکی میں کوئی عیب نظر نہیں آیا تھا۔ رشتہ پکا ہو گیا۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد میری پہلی فرمائش یہی تھی کہ میں اس لڑکی کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں کہنے لگی کہ لڑکی والوں کے گھر یہ رواج نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو، کس دور میں جی رہی ہیں آپ؟ آج کل کے دور میں ایسی پردے داری کوئی نہیں کرتا، میں تصویر ضرور دیکھوں گا۔ میری ماں کہنے لگی تجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو تجھے لڑکی دیکھنی ہے؟ میری بھابھی کہنے لگی اماں ٹھیک ہے، اگر اسے تصویر دیکھنی ہے تو میں بھیج دوں گی، اس کے نمبر پر منگوا لوں گی۔ اگلے روز میرے موبائل پر بھابھی کے نمبر سے ایک لڑکی کی تصویر آئی۔ وہ لڑکی تو بہت پیاری اور خوبصورت دبلی پتلی سی تھی، ہاں بس چہرہ تھوڑا گول تھا۔ میں نے کہا یار یہ تو ٹھیک ہے، میں نے تو اسی لڑکی کے خواب 3 مہینے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے۔ میں دل ہی دل میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میرے سسرال والوں نے بہت اچھا ہال بک کروایا تھا شادی کے لیے، اور میری والدہ کہہ رہی تھی کہ جہیز بھی بڑا اچھا دینا ہے ان لوگوں نے۔ ظاہر ہے کماؤ بیٹی ہے ان کی، میرے بیٹے کی طرح نکمی تھوڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، بھابھی کہنے لگی اماں بس بھی کر دیں، کیوں اس بیچارے کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، اتنا بھی نکما نہیں ہے، 30,000 کماتا تو ہے، کچھ اس کی بیوی کمائے گی تو گھر اچھا چل جائے گا۔ میں تو بہت خوش تھا، بیوی خوبصورت تھی، سلم اور سمارٹ تھی، اور اوپر سے کماتی بھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری تو لاٹری کھل گئی ہو۔ میں بڑے خوشگوار موڈ کے ساتھ بارات لے کر ہال میں پہنچا۔ دلہن برائیڈل روم میں ہی تھی، ہمارا نکاح ہوا۔ میرے دل میں گدگدانے والے جذبات عروج پر تھے، چہرے سے مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کچھ دیر کے بعد وہ حسین پری جلوہ افروز ہونے والی تھی۔ مگر جب کچھ ہی دیر کے بعد عروسی لباس میں وہ لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی تو اسے دیکھ کر تو جیسے میرے ہوش و حواس اڑ کے رہ گئے تھے۔ وہ لڑکی تو کہیں سے نہیں لگ رہی تھی، اتنا بھاری بھرکم وجود تھا، اسے دیکھ کر تو میں اپنا اگلا سانس لینا بھول گیا تھا۔ اچھی خاصی موٹی تھی، اور عروسی لباس میں تو اور بھی زیادہ موٹی لگ رہی تھی۔ چہرے پر اچھا خاصا میک اپ تھوپ رکھا تھا،
جب میرے پاس آ کر دھڑام سے بیٹھی تو میری تو آدھی جان ہی نکل گئی۔ میں نے ایک نظر اپنی بھابھی اور ماں پر ڈالی جو دونوں ہی مسکرائے جا رہی تھیں، دلہن کی تعریفیں کیے جا رہی تھیں، اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ جو پھولوں کے ہار میری ساس نے مجھے پہنائے ہیں وہ وہیں اتار کے پھینکوں اور وہاں سے چلا جاؤں۔ میں باقی کا وقت بڑی سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ اگر نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں اپنی ماں کی عزت کے بارے میں نہ سوچتا، فوراً سے وہاں سے نکلنے کی کرتا۔ میں ایک سانولی لڑکی کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن ایک موٹی لڑکی کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانا لگ گیا۔ میں نے ایک نوالہ نہیں لیا۔ میری ساس نے مجھے اچھے برانڈ کی قیمتی گھڑی پہنائی تھی، میری ماں کو سونے کے جھمکے دیے تھے، میری دونوں بھابھیوں کو بھی سونے کے ٹاپس دیے تھے، لڑکی نے بھی اچھا خاصا زیور پہن رکھا تھا۔ میری ماں تو نہال ہوئے جا رہی تھی کیونکہ جہیز بھی اچھا خاصا انہوں نے لیا تھا، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ کبھی بھی اس لڑکی کو اپناؤں گا نہیں۔ رخصتی کے بعد جب ہم گھر پہنچے تو میری بھابھی لڑکی کو میرے کمرے میں لے جا کر چھوڑ آئیں۔ میری اماں کہنے لگیں کہ بہت تھکن ہو گئی، بہت مزے کا کھانا دیا تھا دلہن والوں نے، سب کچھ بڑی عزت سے ہو گیا۔ یہ کہہ کر کہنے لگیں چلو چلو سب اپنے کمرے میں جاؤ، لیکن میں وہیں بیٹھا رہا۔ جب میری ماں نے مجھے وہیں پر غصے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی تو کیوں منہ پھلائے بیٹھا ہے، جا تیری دلہن انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے کہا دلہن ہے وہ، دلہن ایسی ہوتی ہے؟ ارے پورا ڈھول ہے اماں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے صرف موٹی لڑکیوں سے چڑ ہے، میرے لیے کوئی بھی موٹی لڑکی پسند مت کرنا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی موٹی تھوڑی ہے وہ، بس تھوڑی سی گول مٹول ہے۔ بس کر دے اماں، 100 سے اوپر وزن ہوگا اس لڑکی کا، آپ نے کیا سوچ کر میری شادی اس سے کی ہے؟ میری والدہ کہنے لگیں تو اور کیا پرستان کی کوئی پری لا دیں تمہارے لیے؟ 30,000 تنخواہ پر کون بیٹی دیتا ہے، اور وہ بھی خوبصورت؟ میں نے کہا نہ ہوتی اماں وہ خوبصورت، کر لیتے کسی سے، لیکن موٹی لڑکی سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نہ تو میں کمرے میں جاؤں گا نہ میں اسے اپناؤں گا، وہ آپ کی پسند کی بہو ہے، اسے آپ سنبھالیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے والد جو کافی دیر سے خاموشی سے بیٹھے تھے، ہم ماں بیٹے کی باتیں سن رہے تھے، کہنے لگے یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا ابا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں اس لڑکی کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزاروں گا۔ میرا یہ کہنا تھا، ابا اٹھ کر میرے پاس آئے، میرا گریبان پکڑ کر جارحانہ انداز میں کہنے لگے اگر تم نے کوئی بھی تماشا کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تمہارا قد مجھ سے بہت اونچا نکل آیا ہے، اتنا ماروں گا کہ تمہاری نانی یاد کروا دوں گا۔ تمیز سے کمرے میں جاؤ اور اس لڑکی کے ساتھ ویسے ہی پیش آنا جیسے کہ ایک لڑکے کو اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اگر مجھے ذرا بھی کوئی شکایت تم سے ملی تو دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ میرا باپ مجھ پر یوں بھڑک رہا تھا جیسے میں 10 سال کا بچہ ہوں اور زبردستی وہ مجھ سے اپنی بات منوا لیں گے۔ میں خاموش ہو گیا، اپنے کمرے میں بھی چلا گیا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن مجھے اسے دیکھنے کا ذرا موڈ نہ تھا۔ دل تو چاہا کہ اسے کھری کھری سنا دوں کہ وہ میرے قابل ہے ہی نہیں، لیکن پھر اپنے باپ کی باتیں یاد آنے لگی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سارا مسئلہ پیسوں کا ہے۔ اس لڑکی کی ماں نے جو سونے کی چند چیزیں میرے گھر والوں کو دی ہیں یہ اسی کا روب کھا رہے ہیں، لیکن میرے لیے وہ سب بے معنی تھا۔ مجبوراً ہی صحیح اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی، شاید اس چیز کے انتظار میں تھی کہ میں اس کی تعریفیں کروں گا اور محبت کے کلمات پڑھوں گا۔ جس لڑکی کا تصور میں نے کیا تھا یہ تو ویسی تھی ہی نہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میری بھابھی نے جس لڑکی کی تصویر مجھے دکھائی تھی وہ اسمارٹ تھی، ہاں شکل و صورت اس لڑکی سے ملتی جلتی تھی۔ میں نے جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکال لی اور اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ میں نے کہا اسے پہن لینا۔ یہ سن کر اس نے برجستہ میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا دیکھو میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اس لیے میں سونا چاہتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے، اس لیے مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں واش روم میں چلا گیا، شب خوابی کا لباس پہنا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ نہ میں اس سے غصہ کر سکتا تھا، نہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میرے بیڈ سے اٹھ جاؤ، اپنا بھاری بھرکم وجود لے کر صوفے پر لیٹ جاؤ، کیونکہ میرے باپ نے مجھے جو دھمکی دی تھی وہ سب کے سامنے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیتے۔ پتہ نہیں ماں باپ اپنے بچوں کے جذبات سے کیوں کھیلتے ہیں، انہیں میرے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا۔ اس سے بہتر تھا کہ میں شادی ہی نہ کرتا، ہو سکتا ہے 1-2 سال میں میری اچھی جگہ نوکری بھی لگ جائے،
ہو سکتا ہے تنخواہ بھی 30 سے 60 ہو جائے یا پھر 70-80 ہو جائے، لیکن میرے ماں باپ نے سمجھا تھا کہ شاید میں ساری زندگی صرف 30,000 ہی کماؤں گا، اور میرے سر پر اس سانڈ جیسی بیوی کو ڈال دیا تھا جو میرے ساتھ ذرا بھی نہیں جچتی تھی۔ بہرحال میں بیڈ کے ایک کنارے پر لیٹ کر اپنی سائیڈ کا لیمپ بھی آف کر چکا تھا، لیکن اس کی سائیڈ کا لیمپ جل رہا تھا۔ وہ ابھی تک بیڈ پر ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید اسے مجھ سے اس قسم کے رویے کی امید نہ تھی جو میں نے اس کے ساتھ برتا تھا۔ پھر بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ میرا دل تو بجھ کر رہ گیا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے آج کی رات کے لیے۔ بہرحال کب وہ واش روم سے واپس آئی، کب سوئی، مجھے نہیں معلوم تھا، کیونکہ میں سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں کروٹ بدلی تو میری آنکھ کھلتے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا، موٹے موٹے نین نقش، بھدے سے، بالکل اس کے وجود کی طرح۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تیار ہو کر کمرے سے باہر جانے سے پہلے میں نے اسے جگا دیا تھا۔ میں نے کہا باہر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تیار ہو کر باہر آ جانا۔ پھر میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اچھا ہوگا کہ میری اور تمہاری کوئی بھی بات باہر تک نہ پہنچے۔ اس بات پر اس نے اپنا سر ہلا دیا تھا۔ مجھے جلدی جلدی سے پیسہ کمانا تھا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے آؤٹ کرنا تھا۔ میں ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتا تھا، لیکن ایک موٹی لڑکی کے ساتھ کبھی بھی نہیں۔ شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن میں نے اس کو چھونے کی بھی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ میں نے اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ 8 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی کہ آخر اب آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ حالانکہ میں اس کی بات کا مفہوم سمجھ چکا تھا، لیکن پھر بھی انجان بن گیا۔ کہنے لگی ہماری شادی ہوئی ہے، لیکن آپ مجھ سے دوری بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میرے گھر والوں نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ پھر میں نے اپنے موبائل سے اس کو اس کی تصویر دکھائی، جسے دیکھ کر وہ کچھ حیران سی تھی۔ میں نے کہا یہ تم نے ایسے ہی بھابھی کو بھیج دی، فلٹر کے ساتھ؟ کہنے لگی نہیں، میں جیسی ہوں میں نے ویسی ہی تصویر بھیجی تھی، ہو سکتا ہے آپ کی بھابھی نے فلٹر لگایا ہو۔ میں نے اپنا آپ کسی سے بھی نہیں چھپایا ہے۔ میں نے کہا لیکن میرے پاس یہ تصویر یوں آئی تھی۔ اب مجھے بتاؤ، جس لڑکے نے اس لڑکی کے خواب دیکھے ہوں وہ تمہیں کیسے چھو سکتا ہے؟ دیکھو تم مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہو اور میں تم سے کوئی بھی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کچھ دیر تو چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی۔ کہنے لگی آپ نے یہ بات مجھے پہلی رات کیوں نہیں کہی؟ میں نے کہا تم کیا کر لیتی؟ وہ کہنے لگی میں اسی رات کمرے سے باہر نکل جاتی، آپ کے گھر والوں سے پوچھتی کہ انہوں نے آپ کی رضامندی کیوں نہیں لی، پھر اپنے گھر چلی جاتی تاکہ سب کو یہ معلوم ہوتا کہ میں جیسے گئی تھی ویسے ہی لوٹی ہوں۔ شادی کے 8 دن کے بعد آپ مجھے وضاحتیں دے رہے ہیں، اور وہ بھی میرے پوچھنے پر۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے دھمکی دی تھی۔ وہ کہنے لگی کچھ بھی تھا، لیکن آپ کو شادی کی پہلی رات ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ اگر فلٹر آپ کی بھابھی نے لگا کر آپ کو تصویر بھیجی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دھوکہ اگر آپ کے گھر والوں نے دیا ہے تو میں یہ سزا کیوں بھگتوں؟ دیکھیں میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو چپ چاپ مرد کی اہانت برداشت کرتی رہیں۔ آپ کی ناپسندیدگی کو میں ساری زندگی سنتی رہوں۔ نو، نتھنگ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ میں جانتا تھا کہ اب کون سا تماشا لگنے والا ہے۔ میں نے کہا ہیرا میری بات سنو، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے باپ کے غصے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کے سامنے ہی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے، میری اچھی عزت افزائی کرتے۔ مجھے تو اندر ہی اندر کچھ خوف سا محسوس ہوا تھا۔ وہ لڑکی بہت بااعتماد تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو جو کچھ بھی ہوا ہے بے شک یہ میری مرضی کے بالکل خلاف ہوا ہے، لیکن مجھے تھوڑا وقت دو، میں خود کو سمجھا لوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بس ٹالنا چاہا تھا۔ کہنے لگی کتنا وقت چاہیے؟ اس نے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوا کر اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے قبول کر لوں۔ وہ اپنے کندھے اچکائے مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی دیکھیں یہ میری زندگی کا سوال ہے، میں سالوں آپ کا انتظار نہیں کر سکتی کہ کب آپ میرے بارے میں سوچیں گے اور سمجھوتا کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہے مجھے جلد از جلد بتا دیجیے گا
تاکہ میں اپنی زندگی کا کوئی تعین کر سکوں۔ میں نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا، بس یہ کوشش کرنے لگا کہ اپنے لیے ایک اچھی سی نوکری ڈھونڈ سکوں۔ چند دن بعد ہیرا نے بھی بینک کی نوکری شروع کر دی۔ میری ماں تو اس کے واری صدقے جاتی رہتی، لیکن مجھے وہ ایک آنکھ بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک بار میں اچانک سے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بنا دوپٹے کے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً سے دوپٹہ خود پر لیا۔ میں تمسخرانہ مسکرایا تھا۔ اس ڈھول جیسی عورت کو میں بھلا کیوں دیکھنے لگا؟ ایسا بھی کیا تھا اس میں جو مجھ سے چھپا رہی تھی؟ مجھے تو اس میں ویسے ہی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے بہت سی جگہ پر اپنی نوکری کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ اچانک سے مجھے ایک اچھی کمپنی میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ اس کے بعد میری خوشی کی انتہا نہیں رہی جب مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ جب اپنے والدین کو یہ خبر سنائی تو بجائے میری محنت اور کوشش کو سراہنے کے کہنے لگے، دیکھ لو ہیرا، تمہاری زندگی میں کیا آئی؟ تم جیسے ناکام انسان کو بھی کامیابیاں ملنی شروع ہو گئی۔ سچ ہی کہتے ہیں، روزی روٹی عورت کے نصیب سے آتی ہے۔ میرا تو سارا موڈ ہی یہ سن کر خراب ہو گیا۔ میں تو بہت خوش تھا کہ اچھا ہے مجھے اچھی نوکری مل رہی ہے۔ میں سوچ چکا تھا کہ اب جلد از جلد ہیرا کو طلاق دے دوں گا۔ لیکن انہی دنوں ہیرا کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں ٹینشن دینے سے بالکل منع کر دیا تھا۔ ہیرا بہت پریشان تھی، روئے جا رہی تھی، لیکن مجھے نہ تو اس سے غرض تھی نہ اس کے رونے سے۔ میں نے ایک بار بھی اسے جھوٹی تسلی بھی نہیں دی۔ بہرحال میری تنخواہ بہت اچھی لگ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ ویسے ہی کہہ دیتا ہوں کہ اب وہ چاہے تو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ لیکن جب یہ بات میں نے ہیرا سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ میرا باپ بیمار ہے، اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، اس نے نم لہجے میں کہا تھا۔ پھر اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرنے لگی، لیکن مجھے کوئی غرض ہی نہ تھی۔ میں نے کندھے اچکائے اور بے فکر ہو گیا۔ انہی دنوں اپنے آفس کی ایک کولیگ سمیرا سے میری دوستی ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ پہلے ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا، دوستی بھی ہو گئی۔ اب میں رات بھر سمیرا سے باتیں کرنے لگا، اپنے کمرے میں ہی کرتا تھا۔ ہیرا یہ دیکھ کر پہلے تو خاموش رہی، لیکن ایک دن کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ بیوی کو چھوڑ کر رات بھر آپ دوسری عورتوں سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا، میری بیوی بننے کا تمہیں شوق ہے، میں تو تمہیں آزاد کر دینا چاہتا ہوں۔ اب اگر تمہارا باپ بیمار ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں ویسے بھی اب اتنے پیسے کمانے لگ گیا ہوں کہ میرے ماں باپ نے اگر میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میں کرائے کا گھر لے سکتا ہوں، دوسری شادی بھی کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ تم چاہو تو واپس جا سکتی ہو۔ تم جیسی ڈھول عورت کے ساتھ میں باہر تک نہیں جا سکتا، لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ 4-5 ماہ گزر چکے تھے۔ میں سمیرا کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے جب اپنے والدین سے دوسری شادی کی بات کی تو وہ بگڑنے لگے، کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی اچھی لڑکی کو چھوڑ کر تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ میرے والدین کی بات میں دم اس لیے بھی نہیں رہا تھا کیونکہ میں اچھے پیسے کمانے لگا تھا۔ انہوں نے مجھے پیار محبت سے بہت سمجھانا چاہا، لیکن میں نہیں مانا اور میں نے سمیرا سے شادی کر لی۔ اس کے ساتھ الگ گھر میں رہنے لگا۔ میری زندگی تو جیسے خوشیوں سے بھر گئی۔ میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کے آگے میں کچھ کم لگتا تھا۔ محفلوں میں جاتا تو میری رنگت پر لوگ تمسخرانہ مسکراتے تھے۔ سمیرا گوری رنگت کی مالک تھی اور میں سانولی رنگت کا مالک تھا۔ جب میں اس کے ساتھ کہیں جاتا تو لوگ ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے بلیک اینڈ وائٹ جملے کستے، وہاں سے گزر جاتے۔ ایک محفل میں گئے تو سمیرا کی ایک دوست مجھے دیکھ کر اسے الگ لے گئی، کہنے لگی کہ تمہارے شوہر تو حور کے آگے لنگور لگتا ہے، تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں تو کوئی بھی جوان اپنا سکتا تھا۔ میں بھی وہیں قریب ہی کھڑا تھا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ جب ہم واپس گھر آئے تو میں نے سمیرا سے کہا کہ تمہاری دوست بہت بدتمیز ہے۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے جیولری اتار رہی تھی، کہنے لگی کیا بدتمیزی کی ہے اس نے؟ میں نے کہا کہ وہ مجھ میں عیب گنوا رہے تھے اور تم خاموش کھڑی تھی۔ کہنے لگی غلط کیا کہا ہے انہوں نے؟ اپنی رنگت دیکھی ہے آپ نے؟ میں تو محفلوں میں شرمندہ ہو کے رہ جاتی ہوں۔ وہ لوگ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں، مجھ سے تو کوئی بھی خوش شکل نوجوان شادی کر سکتا تھا، بس میں ہی شاید محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں تو سمیرا کا لہجہ سن کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ اب وہ مجھ سے لڑنے لگی تھی
بات بات پر میری فیملی پر، میری رنگت پر مجھے باتیں سناتی رہتی، تانے دیتی رہتی، اور میں چپ چاپ سنتا رہا۔ وہ میرے ساتھ صرف اس لیے رہتی تھی کہ میری تنخواہ بہت اچھی تھی۔ بہت جلد میری کمپنی مجھے گاڑی بھی دینے والی تھی کہ اچانک سے ایک دن میری موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بہت برے طریقے سے میری بائک سامنے سے آتے ہوئے ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ ٹرک کا ٹائر میری ٹانگ سے گزر گیا تھا۔ میں تو درد کے مارے چلانے لگا۔ مجھ سے درد کی شدت برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں اسی حال میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو ہاسپٹل میں تھا۔ ڈاکٹر میری ٹانگ کاٹ چکے تھے۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ سمیرا ہاسپٹل میں ہی تھی۔ جب مجھے ہوش میں دیکھا تو میرے پاس آ گئی۔ میں نے کہا کہ میرے والدین کو خبر کر دو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ سمیرا کی خاطر میں نے اپنے والدین کو ناراض کر کے آیا تھا، اور سمیرا سے شادی کے بعد میں نے پلٹ کر اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا تھا۔ کہنے لگی میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنے والدین کو خبر کرو اور ان کے ساتھ ہی چلے جاؤ، کیونکہ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ کالے تو تم پہلے سے ہی تھے اور اب لنگڑے بھی ہو چکے ہو۔ میں اپنی ساری زندگی ایک اپاہج کی خاطر برباد نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ سمیرا، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ بہت جلد میں اپنا علاج کروا لوں گا، میری کمپنی پیسہ دے گی۔ کہنے لگے کون سی کمپنی؟ باس نے تو تمہاری ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر کہ تم اپاہج ہو گئے ہو تو انہوں نے تو تمہاری جگہ کسی اور کو رکھ بھی لیا ہے۔ بہرحال میرا فون وہ میرے ہاتھ میں تھما کر کہنے لگی کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے طلاق دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی اور میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر تو مجھے اپنے کانوں پر ہی یقین نہیں آیا۔ کیا بیوی ایسی بھی ہوتی ہے؟ میں بہت دل برداشتہ تھا۔ سوچنے لگا کہ میں اپنے گھر والوں کو فون کیا تو میرے ماں باپ اور بہن بھائی سب تڑپتے ہوئے میرے پاس پہنچے تھے، یہاں تک کہ ہیرا بھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران ہوا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ اپنے گھر واپس جا چکی ہوگی، لیکن وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو کہ میرے لیے حیران کن سی بات تھی۔ میری ماں میرے ساتھ لگے ہوئے روئے جا رہی تھیں۔ میرے والد میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ تم کسی چیز کی فکر مت کرو۔ میرے والدین مجھے اپنے گھر لے گئے۔ ہیرا میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی اور میں حیران تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ میں نے تو اسے کبھی کوئی خوشی نہیں دی تھی، ہمیشہ اسے ڈھول کہہ کر پکارتا تھا، اسے تانے دیتا تھا۔ جب وہ اپنے آفس میں جاب کے لیے جاتی تو اس وقت میری والدہ اور بہنیں مجھے سنبھالتی۔ میرے ابا بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں تو ان کے سامنے نظر بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر میں نے ان سے معافی مانگی تھی۔ وہ کہنے لگے ہم نے تمہارے لیے اچھا پسند کیا تھا، بس تمہیں بظاہری خوبصورتی نے متاثر کیا، ورنہ جو سلوک تم نے ہیرا کے ساتھ اپنایا تھا، کوئی اور ہوتی تو یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ جانتے ہو تمہارے پیچھے سے تمہارے ابا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، گھر میں بھی تنگی تھی، سارا خرچہ ہیرا نہیں اٹھایا تھا، تمہارے والدین کی خدمت بھی کی تھی۔ یہ سن کر تو میں بہت شرمندہ سا ہو گیا۔ میں نے واقعی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ جیسی بھی تھی لیکن بہت سے خواب سجا کر میرے گھر آئی تھی، اور میں نے بہت بے دردی سے اس کے ہر جذبے کو مجروح کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ آفس سے واپس آئی تو میرے لیے کھانا بنانے لگی۔ کھانا بنا کر میرے پاس آ گئی، میرے سامنے ٹرے رکھ دی، کہنے لگی آپ کھانا کھا لیں تو میں آپ کو نہلا دیتی ہوں۔ میں نے کھانے کی ٹرے سائڈ پر رکھی اور ہیرا کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ دیکھ کر وہ مجھے بڑے تعجب سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اگر معاف کر دو، میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا، کہنے لگی یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں ہے۔ 2 ماہ بعد اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ میرا آپریشن کروایا جا سکے۔ اس نے فٹافٹ سے میرا آپریشن کروایا اور اب مجھے ایک جعلی ٹانگ لگ چکی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ میں لنگڑا کے چل پھر سکتا تھا۔ نوکری بھی دوبارہ سے کرنے لگا۔ میں تو اس کا جتنا بھی مشکور ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اب اسے وہ محبت دوں جس کی وہ حقدار ہے، لیکن میں جب بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھ سے دور ہٹ جاتی۔ ایک بار میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کہا میرے پاس بیٹھو، بس باتیں کیا کرو۔ تم میری اتنی خدمت کرتی ہو لیکن مجھ سے بات نہیں کرتی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی میرے والد پہلے سے کافی بہتر ہو چکے ہیں، اب آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے سکتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے تو ہوش اڑنے لگے۔ میں نے کہا ہیرا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں کیوں طلاق دوں؟
تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ کہنے لگی وہ میں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر دیا ہے، کسی کو اپنے سامنے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، آپ کے والد کو بھی نہیں دیکھ پائی، نہ ہی آپ کو دیکھ سکی۔ میں یہاں پر صرف اس لیے تھی کیونکہ میرے والد اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اپنے گھر میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سسرال میں بھی خاموشی سے وقت گزارتی رہی، لیکن اب مجھے واپس جانا ہے۔ آپ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ کی نوکری بھی بحال ہو گئی ہے، کوئی بھی خوبصورت لڑکی آپ سے پھر سے شادی کے لیے آمادہ ہو جائے گی، اور مجھ جیسی ڈھول لڑکی کے ساتھ آپ جچتے نہیں ہیں۔ وہی بات اس نے میرے منہ پر ماری تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑ لیا، اس بار بہت مضبوطی سے پکڑا تھا۔ میں نے کہا، میں کون سا خوبصورت ہوں، میری رنگت سانولی ہے، مجھے کوئی بھی لڑکی تمہارے علاوہ قبول نہیں کر سکتی۔ سمیرہ کی باتیں مجھے یاد آنے لگی، کس طرح سے وہ میری اہانت کرتی تھی، میری رنگت کا مذاق اڑاتی تھی۔ ہیرا سے شادی ہونے کے بعد میں یہ بھول گیا تھا کہ مجھ میں کیا خامی ہے۔ مجھے ساری خامیاں صرف ہیرا میں نظر آتی تھیں، اس کے موٹاپے میں نظر آتی تھیں۔ اس کے سامنے مجھے اپنا آپ بہت اچھا لگتا تھا، لیکن مجھے اصل آئینہ اس وقت نظر آیا جب میری شادی سمیرہ سے ہوئی۔ بہت جلد ہی میں سمیرہ سے اکتا بھی گیا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت میری رنگت کے مجھے تانے دیتی رہتی تھی، اور ہیرا نے تو کبھی مجھے پلٹ کر جواب تک نہیں دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، آنکھوں میں اس کی بھی آنسو ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ بے شک میری غلطی بہت بڑی ہے، لیکن جو سزا تم تجویز کر رہی ہو وہ عمر بھر کی ہو جائے گی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ کہنے لگی، مجھے شرمندہ مت کریں، میری شادی کو اب 5 سال ہو گئے ہیں اور وہ آج بھی ویسی ہی ہے، لیکن مجھے دنیا بھر کی حسین لڑکیوں سے زیادہ وہ خوبصورت لگتی ہے، کیونکہ اس کا دل بہت خوبصورت ہے۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو اپنی کہانی سنا کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لڑکی کی بظاہری رنگت اور موٹاپے کو دیکھنے کے بجائے اس کی خوبصورت تربیت اور اعلیٰ اخلاق کو دیکھو، تاکہ گھر جنت بن سکے، جیسے کہ میرا گھر ہے۔